بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین سیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی ٹاپ سٹوری میں اس وقت جو افغانستان ہے وہ دنیا کی ٹاپ سٹوری ہے, ناٹ ان اونلی ریجن. یہ دنیا کی جو ٹاپ سٹوری ہے, دنیا میں کس طرح سے افغانستان کو دیکھا جا رہا ہے. افغانستان سے ریلیٹڈ تمام یہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کا بھی ویری مچ کنسرن ہے, خاص طور پہ پاکستان کا. اگر افغانستان اسٹیبل ہوگا تو پاکستان اسٹیبل ہوگا. اس ریجن میں اس وقت چائنا کیا دیکھ رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا واقعی یہ امریکہ کی بہت بڑی شکست ہوئی ہے, یا امریکہ نے اپنے لارجر انٹرسٹ جو تھے وہ سنبھال لیے اور آج امریکہ نے کمپلیٹ وڈرال کر لیا, اور وہاں پہ جو اکوپمنٹ سے وہ وہاں پہ جو مٹیریل تھا وہ بھی چھوڑ چھاڑ کے سلیم کی گلی انارکلی چلی. تو اس سارے پہ بات کریں گے کہ کیا امریکہ کو اتنی جلد تھی, اور یہ بائیڈن صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اس طرح سے ودرال ہوگا. اور ان کا جو کہنا تھا بار بار کہ ہم نے 3 لاکھ سولجرز کو ٹرینڈ کیا ہے, اور وہ طالبان جو صرف 60 سے 70 ہزار ہیں وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیا وہ جو سولجرز ٹرین کیے گئے تھے کیا وہ اپنے نیٹو لوگوں کے لیے ٹرین کیے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی؟ ان تمام باتوں سے ڈسکس کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کیا سوچ رہی ہے اس وقت, اپوزیشن کیا اپوزیشن کے ساتھ ہی جھگڑا ہو رہا ہے, یا وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں. اور کیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کل فرمایا کہ ہم ابھی الیکشن کی تیاری کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب گورنمنٹ کو مزید 2 سال دے رہے ہیں. تو کیا 3 سال کی جو پرفارمنس تھی وہ ٹھیک ہے؟ آگے جو 2 سال آنے والے ہیں اس میں کیسے ہوگا؟ ہمارے ساتھ اس وقت گل محمد رند صاحب ہیں جو فارمر فیڈرل سیکرٹری ہیں, پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر ہے, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں, افغانستان فارن افیئرز سارے امور پہ ان کی تبصرہ لیں گے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ شیخ منظر عالم صاحب ہیں جو لیڈنگ پاکستان کے بزنس مین ہیں, فارمر پریزیڈنٹ ہیں کرنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز کے. جتنے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اس وقت کیا دیکھ رہی ہے خاص طور پہ افغانستان کے معاملے میں اور پاکستان کے انٹرنل سچویشن میں. شیخ منظر عالم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شہاب امام صاحب ہیں جو فارمر بیوروکریٹس ہیں اور عبور ہے ان کا فارن افیئرس کے معاملات پہ. ڈاکٹر شہاب امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے شروع کر لیتے ہیں. آج یہ فرمائیں کہ آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان میں ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا یہ جو لوگ جو ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں یہ بیان بازی تک نیگوسیشن تک تو قطر میں بیٹھ کے وہ کر رہے تھے, ٹیک اوور کرنے تک بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان کا جو فیشن ہے کہ وہ تو لڑاکو ہیں, وہ ٹیک اوور بھی, کیا وہ گورنمنٹ چلانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ اب ان کا امتحان تو کل سے شروع ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ چلانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے بلایا اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے. دیکھیں افغانستان کو کہا جاتا ہے گریو یارڈ آف سپر پاور. ٹھیک. اور پہلی دفعہ جو شکست ہوئی تھی وہ برٹشرز کو ہوئی تھی 1842 میں, اور کابل میں جو انفیمس کابل ریٹریٹ ہے وہ ہوئی تھی 6 جنوری 1842 میں. 18,500 آرمی کا جو پلاٹون تھا اس میں صرف ایک باقی بچا تھا, اور اس کا وہ سرجن تھا ڈاکٹر بیسڈن, اور 6 دن بعد وہ جلال آباد پہنچا تھا. اور اسی طرح کا جو ہے وہ ایکشن ریپلے ہوا ہے 170 سال بعد. تو اس میں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشیا, سوویت یونین جو تھا یو ایس ایس آر, اور اب امریکہ, تو وہ وہاں پہ یہ جو رورل بیک گراؤنڈ کے جو افغان پشتونز ہیں ان کی جو سائیکی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے لائلٹی ٹو دیئر ٹرائبس, لائلٹی ٹو دیئر نیشنلزم اینڈ ریزیلینس ٹو فائٹ اینی فارن انویڈر. اور یہ 200 سال کی جو ماڈرن ہسٹری ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ سے وہ کیا ہے, فتح ہوئی ہے, اور وہ ہمیشہ سے وکٹوریس ہوئے ہیں. صرف ایک ایگزامپل جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ہے جو ان کو جا کے سبجوگیٹ کر سکا ہے, اور ٹرین اس طرح کا ہے. اچھا, اب یہ جو طالبان ہیں, ابھی جو موجودہ طالبان ہیں, اور اس میں ایک بہت زبردست کمپیریزن بھی ہے وہ اینیٹول لیون نے کیا ہے, اور وہ جرنلسٹ بھی ہے اور اس نے کتابیں پاکستان پہ بھی لکھی ہیں, افغانستان پہ بھی لکھی ہیں,
کہ 1839 میں انہوں نے ایک پپٹ رولر بٹھایا تھا کابل پہ برٹشرز نے، شاہ سراج الملک، جو کہ پوپلزئی تھا، اور اس کے خلاف جو جہاد کیا تھا اس وقت کے لوگوں نے وہ گلزئی لوگ تھے، جو تھے اپنا شاہ محمد احمد اس کے لیڈر تھے، ٹرائب ہیڈ تھے. رائٹ. اب جو ملا عمر ہیں وہ گلزئی تھے اور حامد کرزئی جو ہیں وہ پوپلزئی ہیں ایگزیکٹلی. اور جو فٹ سولجرز ہیں طالبان کے they are گلزئیز. the bulk of the soldiers of طالبان are گلزئیز. اچھا پرانے جو طالبان تھے جو 20 سال پہلے جو مجاہدین بیسیکلی وہ مجاہدین کا آف شوٹ تھے، مگر وہ ان میں یونٹی تھی، یونٹی آف کمانڈ تھا، ان کا ایک شورا تھا. اب 20 سال کے بعد جو طالبان آئے نا یہ نیو ماڈرن زمانے کے ہیں، انگریزی بول رہے ہیں، خواتین کو انٹرویو دے رہے ہیں، اور جو ہے وہ باقاعدہ انگریزی میں انہوں نے جو بائیڈن نے وڈرال نہیں کیا، وڈرال ہوا ہے وہ ایگریمنٹ جو قطر میں انہوں نے کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جو ایگریمنٹ اس میں یہ لکھا ہے کہ اسلامک امارات آف افغانستان وچ از ناٹ ریکگنائزڈ ہینس کالڈ طالبان. ٹھیک ہے، تو انڈائریکٹ انہوں نے ریکگنائز طالبان کو کیا ہوا ہے. اور اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ جو سیکٹیرین کلنگ جو صوبے جہاں پہ شیعہ تھے وہاں وہ نہیں گئے، اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ پیرا دیا ہے. یہ جو بھی محرم تھا، جو عزاداری کے جلوس تھے، ان کو لک آفٹر کیا ہے. کسی قسم کی کوئی ایتھنک کلینزنگ نہیں ہوئی ہے، کسی قسم کا کوئی سیکٹریین وائلنس نہیں ہوا ہے. جو لوگ بھاگ رہے ہیں اور جو آپ کو کابل ایئرپورٹ پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ جہاز میں بیٹھ کے امریکہ جا رہے ہیں. جو گرین کارڈ کا کریز ہے یہ وہ چیز نظر آ رہی ہے. اور جو تھوڑا بہت فیئر ہے، جو ناردرن الائنس کے لوگ ہیں، جو تاجکس ہیں، ازبکس ہیں، وہ بھی کمفرٹیبل ہیں. وہ اتنا پنشیر ویلی میں زون سیکیور ہیں اپنے اپنے. ہاں، اور حکمت یار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے عبداللہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے وہ جو ہے حامد کرزئی بھی ادھر ہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیٹ دا پیپل آف افغانستان ڈیسائڈ دیم سیلف کہ ان کو کس طرح کا ریجیم چاہیے. دیکھیں ایران میں بھی تو ایک اسلامک ریجیم ہے نا، ان کی اپنی شورا، اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو اور وہ انٹرنیشنل اس کو امریکہ نے وہ ان کو آسٹرسائز کیا ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان ایک نیا ریجنل نیکسس نظر آ رہا ہے، جو اس میں رشیا، چائنا، پاکستان، ایران اور افغانستان. اور انڈیا کی اس وقت جو ہے نا جو نیگیٹو وہ کام کر رہا تھا. دیکھیں اگر اشرف غنی بیٹھے ہوئے تھے ادھر اور پیس تھا تو، مگر وہ پاکستان کے لیے پیسفل ریجیم نہیں تھا. وہ جو افغانستان کی لینڈ تھی وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے یوز ہو رہی تھی پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو ہمیں اس طرح کی ریجیم چاہیے جو ہمارے انٹرسٹ کو سیکیور کرے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آئے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہے اور یہ والے جو طالبان ہیں وہ اپنے لینڈ کو کسی بھی کنٹری کے لیے اس کو یوز نہیں ہونے دیں گے فار دا ٹیررزم. اور یہ ماڈرن لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ویسٹرن ایجوکیشن بھی لی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے گی، بہتری ہوگی، اور پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں جو ہے گڈ اومین ہے. رائٹ. شیخ منظر عالم صاحب، بزنس کمیونٹی خاص طور پہ کیا دیکھ رہی ہے کہ یہ جو اسٹیبل افغانستان ہے اس سے ہمارا ٹریڈ کا کتنا فائدہ ہوگا، اور ہمارا جو امن ہے اس پہ کوئی تھریٹ تو نہیں ہے؟ شکریہ شیخو صاحب. بزنس کمیونٹی کے لیے سب سے چیز جو اہم ہوتی ہے کہ وہ علاقائی امن ہو. ہم نے ٹریڈ کرنی ہے تو چاروں طرف جو بھی ہماری نیبرنگ کنٹری ہے ان میں امن ہو. اور کوئی ایسی چیز جو ابھی شاہ صاحب نے بھی کی ہے کہ افغانستان کی زمین پچھلے 3-4-5 سال سے تو پرٹیکولر جب سے یہ غنی آیا اور انڈیا کے کونسل خانے وہاں 8-10 ہماری بارڈر پہ بنے ہوئے تھے، تو ساری جو دہشت گردی ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا تھا تو وہ کھل کے وہ کر رہے تھے اور ان کو پوری آزادی تھی. انڈین اسپانسر تھا اور یعنی امریکن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو امریکن کیونکہ وہ انڈیا کو ایس ایچ او یہاں بنا رہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں طالبان اگر پہلے بھی 2-3 سال یہاں حکومت کی ہے تو میرے خیال میں ان 3 سالوں میں اگر آپ دیکھیں جتنا امن رہا ہے شاید اس سے پہلے یا اس سے بعد نہیں ہے. اور اس میں
جو شاہ بھائی نے بھی کہا، اس بار جو طالبان نے تھوڑا اپنے آپ کو لیبرل اور اپنے آپ کو ایک کھلے ذہن کا اور عام معافی کا اعلان کیا ہے اور دنیا کو یہ میسج دیا ہے، اس لیے اب یورپ اور امریکہ ان کے خلاف وہ کمپین نہیں چلا سکا جو وہ چلانا چاہتے تھے۔ طالبان نے اس وقت بڑی حکمت عملی سے اپنے آپ کو ایک پروف کیا ہے کہ وہ ایز اے نیشن اپنے انٹرنیشنل معاہدوں کی پاسداری کریں گے، کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، اور جب افغانستان میں امن ہوگا، ایران میں امن ہوگا، چائنا تو ماشاءاللہ پہلے تو ہماری ٹریڈ جو ہے وہ چاروں طرف بڑھے گی اور اس میں ہماری ٹریڈ کو اضافہ ہوگا، اور ہماری اب یہ کوشش ہونی، کیونکہ اس وقت ایک میڈیا وار شروع ہو گئی افغانستان کے خلاف طالبان، اس کو ہم جتنا بھی کم کر سکے کم، کیونکہ یہ طالبان ہماری پاکستان کے لیے ایک اچھے شگون ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نصرت ہے جو آئی ہے، اور اس سے وہ جو دہشت گردی وہاں سے ہوتی تھی کم از کم وہ رک گئی۔ رائٹ۔ گل محمد صاحب، ہمارے جو ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت جو ایم این اے ہیں، جو ایم پی اے ہے، اس کا کام لیجسلیشن ہے، وہ قانون سازی کر رہا ہوتا ہے۔ جو ملک کی جو گورننس کی جو ڈور ہے، یہ جو سارا گورننس ہے، اس کو بیوروکریٹیکل سسٹم چلا رہا ہوتا ہے، اور آپ 22 گریڈ کے بیوروکریٹس رہے، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، گورننس کے سارے فقدان، سارے مسائل گزرے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان میں طالبان آئے ہیں، یہ گورنمنٹ کی جو رول اینڈ ریگولیشن ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں، اور گورنمنٹ چلانا کتنا بڑا مشکل کام ہے؟ کیونکہ جب عمران خان صاحب آئے، اس نے کہا میرے پاس 200، میرے پاس 500، میرے پاس ٹیکنوکریٹ اویلیبل ہیں، ہم یوں کر کے یوں کر دیں گے، لیکن پھر وہ 3 سال کے بعد آج بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ابھی فل ایکسپیرینس نہیں تھا، اب ہو گیا، اب اگلی حکومت دیجیے گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان ویل ٹرینڈ ہیں کہ اس کو چلا سکے؟ تھینک یو تھیور صاحب، میرے دوستوں کا شکریہ افغان ایشو پہ جو بات کی، لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ 1978 میں جب یہ مجاہدین تھے، ان کی جو موومنٹ شروع ہوئی جب رشیا نے اٹیک کیا تھا افغانستان پہ، تو اس کی جو اگینسٹ جو موومنٹ جو طالبان ٹائپ کی جو گروپ بنے تھے وہ مجاہدین تھے۔ اس وقت میں فارن آفس میں پروٹوکول آفیسر تھا، تو یہ ساری چیزیں میں پورا ان کو دیکھا کس طرح یہ مائگریٹ کر کے آئے، کس طرح ان کو ہم نے ٹھہرایا، کس طرح کیمپ بنی، کس طرح وہ افغانستان، وہ طالبان بھی، وہ مجاہدین ہم نے دیکھے۔ پھر بنا القاعدہ، لاڈن والا گروپ جو تھا ایکسٹریم تھا، جنہوں نے آ کے ایک پورے افغانستان کو بھی ڈسٹرب کیا اور اڑوس پڑوس کے کنٹریز کو بھی ڈسٹرب کیا۔ تو ایک ٹرسٹ جو تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بیوروکریٹک پوائنٹ آف ویو سے، تو آہستہ آہستہ افغانیوں پہ جو پڑوسی کنٹریز تھا ان کا ٹرسٹ اٹھ گیا کہ بھائی ادھر کوئی بھی حکومت آئے گی گڑبڑ ہوگی۔ اب جو چینج آئی ہے اس میں ایک آپ اس کو معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح، ابھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ 3 لاکھ فوج، میں نے کہا 3 لاکھ فوج نے تو ایک گولی بھی نہیں چلائی کچھ بھی جب طالبان قبضہ کرنے آئے۔ تو اس میں تو اس وقت دنیا کے کئی رائٹرز یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ امریکن کی پلاننگ تھی، اور امریکنز میں آج آپ کو بریکنگ نیوز بھی دیتا جاؤں، امریکن اس طالبان حکومت کو ریکگنائز کرے گی اور ان سے اچھے تعلقات رکھے گی۔ یہ نہیں کہ ان کو صرف انہوں نے جو اپنے لوگ نکال لیے، ابھی بھی ان کا کافی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ جو منظر صاحب بہت اچھے بزنس مین ہیں، ہم نے اکٹھے بھی کام کیا ہے، تو اس وقت پاکستان کے لیے گولڈن پیریڈ ہے، کیونکہ پہلے تھیور صاحب ہماری جو ٹریڈ تھی صرف کابل میں تھی، جہاں حکومت تھی اس کی اشرف غنی کی، جو پورا افغانستان تھا وہ ہمارے رینج میں نہیں تھا، وہ ہمارے پاس۔ اب جب سے طالبان آئے ہیں، کیونکہ ہم ایگریکلچر سے پہ ڈپینڈ کام کرتے ہیں اور پالیٹکس بھی، تو ٹریڈ اتنا کھل گیا ہے ہر چیز کا، ہمارے جو ہے اینیملز جا رہے ہیں، ہمارا کاٹن جا رہا ہے، فروٹ جا رہا ہے، سب کچھ۔ تو اوورآل جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں اس کو انڈورس کروں گا، پہلے ہمیں جو اگلی سسٹم کو سوچنا ہے کہ یہ وہ طالبان نہیں ہے، یہ اب نئے نہیں ہے۔ ہاں، جیسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایم کیو ایم وہ نہیں ہے، جو ایم کیو ایم وہ تھی، یہ نیا پاکستان ہے، جیسے ہاں جو جیسے ہم کہتے ہیں نیا پاکستان۔ پہلا ایم کیو ایم تھا، ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے میں نے ان کے ساتھ 5 سال کام کیا، میں ڈائریکٹر لیبر بھی تھا، ایم ڈی سائٹ بھی تھا، تو ابھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم وہ نہیں ہے، تو اس ایم کیو ایم کے لیے ہمیں عزت بھی ہے اور پیار بھی، اور یہ طالبان بھی وہ نہیں، وہ طالبان ہیں۔ ابھی جو آپ نے کہا کہ عمران خان نے، اب
ڈپینڈ کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. سر ابھی آپ دیکھیں ہمارے فارن منسٹر نے 4 کنٹریز کا ٹور کیا, ان کو کانفیڈنس مل لیا, وہ ایک اچھی سٹارٹ ہے. پھر ہمارے جو پرائم منسٹر نے ابھی پورا GHQ میں سب کو بریفنگ دی کہ بھائی ابھی افغان کو ہمیں وہ ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے جو میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے جانا ہوں, جو لاڈن والا افغانستان تھا یا مجاہدین والا, یہ طالبان کا ہے. یہ بالکل ایک شرعی نظام ضرور کہتے ہیں لیکن وہ سختی نہیں ہوگی, وہ کوڑے نہیں ہوں گے, وہ عورتوں کو مارکیٹ میں نہیں ہوگا. تو ایز اے بیوروکریٹ, ایکس بیوروکریٹ, میں کہتا ہوں کہ اس وقت لیکن فارن آفس میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر کنٹری کا ایک ونگ ہے. جی بالکل. اور میں ایسو افغانستان 2 سال رہا ہوں, رائٹ, بالکل سیکشن آفیسر افغانستان فارن آفس میں. تو میں تو نے سب دیکھا. اس وقت جو ونگ وہ کام کر رہا ہے, مجھے ادھر سے دوستوں نے بتایا کہ ان کی گورنمنٹ کو بالکل بریفنگ ہے کہ ہمیں اس سے کیش کرنا چاہیے, انڈیا کو کک آؤٹ کرنا چاہیے. انڈیا نے بہت ڈیمیج کیا اس سلوگن پہ افغانستان سے فرینڈشپ کے لیے. چائنا بھی ہمیں سپورٹ دے گا, رشیا بھی ہمیں سپورٹ دے گا, ایران بھی دے گا, ٹرکی تو آلریڈی دے رہا ہے. تو اوورآل میرا افغانستان کے ایشو پہ تو یہ پوزیشن ہے. باقی جب PDM اس پہ آئیں گے تو وہ جب آپ سوال کریں گے تو جواب دوں گا. شیخ منظر عالم صاحب, اس دوران جو ہے وہ یہ جو ریجن میں اتنی بڑی چینج ہو رہی ہے جس کو دنیا ڈسکس کر رہا ہے, تو پاکستان میڈیا تو بنتا ہی بنتا ہے. تو اس دوران جو ہے وہ PTI کی گورنمنٹ کو 3 سال بھی مکمل ہوئے اور انہوں نے سکسیسفلی کامیابی سے اس ملک کو 3 سال میں ڈیلیور کیا, اور ابھی اس کی جو سیلیبریشن ہے وہ بھی خان صاحب نے کی. تو آپ بھی اس سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ سیلیبریشن ہونی چاہیے؟ شکریہ. میں سمجھتا ہوں سپو صاحب, پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں 73 سال کی تاریخ جو سویلین حکومت کہہ سکتے ہیں, یہ پہلی سویلین حکومت ہے جس کو پاکستان کے تمام ادارے جی آج کی تاریخ تک انکنڈیشنل سپورٹ کر رہے ہیں. صحیح. اور ان کو جتنی سپورٹ تمام اداروں سے ملی ہے وہ آج تک پاکستان میں جیسی بھی جمہوریت تھی کسی گورنمنٹ کو اتنی سپورٹ نہیں ملی. ٹھیک بات. اس کے باوجود ان کی اگر 3 سالہ کارکردگی کا جائزہ لوں سر تو مجھے تھوڑا سا ان کے اوپر ترس بھی آتا ہے. جیسے رین صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ عمران صاحب نے 22 سال کی محنت سے ایک ٹیم تیار کی تھی, جی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے ایسی ٹیم بیوروکریٹ کی بھی تیار کی ہے, اکنامسٹ کی بھی تیار کی ہے کہ جو اس ملک میں 100 دن کے اندر ڈیلیور کر دیں گے. اب جب ان کے ہم ایڈوائزروں کی لسٹ دیکھتے ہیں, جب ہم ان کے منسٹروں کی دیکھتے ہیں جو آج تمام سابقہ حکومتوں کو لان تان کر رہے ہیں, وہ سب 95% ان کی کیبنٹ اور ایڈوائزر نواز شریف, پرویز مشرف اور پیپلز پارٹی کے وزیروں کے اوپر مشتمل ہے. ان کے اپنے تو یا کھڈے لائن والی پریزیڈنٹ گورنر لگے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ 20-22 سال سے چل رہے تھے. تو شوکت ترین 4 بار وزیر خزانہ رہ چکے, شاہ محمود قریشی پچھلی شہباز شریف کے ساتھ صوبائی حکومت میں بھی تھے, پیپلز پارٹی میں بھی تھے, آج بھی. یعنی سارے ان کی 95% سارے, وہ ایک جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ ہر حکومت کے وزیر تھے, آج بھی وہ. تو یہ ساری وہ عمران خان کی وہ ٹیم میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے. تو جب ان پرانے پاکستان کے لوگوں سے انہوں نے نیا پاکستان بنانے کا ٹھیکہ دیا تو جو حال ہونا تھا کہ جو آٹا 35 روپے چل رہا تھا 2018 میں وہ آج 70 روپے پہ چلا گیا. مطلب پرانے پاکستان والے نے اس کو پرانے پاکستان پہ لے گئے. وہی جو 55 روپے چینی تھی وہ 110. یعنی کہ عام آدمی کو, اب کل ایک چینل پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ اسٹاک ایکسچینج کی مثال دے رہے تھے. میں نے کہا بھائی میں نے اسٹاک ایکسچینج کو 1100 پوائنٹ کے اوپر بھی دیکھا ہے, اور میں نے اسٹاک ایکسچینج کو 52,000 پوائنٹ کے اوپر بھی دیکھا ہے. اس اسٹاک ایکسچینج کے 1100 کے کاغذ اور 52,000 کے کاغذ کا اس ملک کے عام آدمی یا عام معیشت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس ملک میں اگر اصل ملک پڑھنا ہے مینوفیکچرنگ کے اوپر, ہم نے اپنی مینوفیکچرنگ کو کبھی بھی نہ پہلے
میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پیچھے بڑی ترقیاں اور شہر تو کی ایکسپورٹ تو 26 بلین پہ چلا گیا سر، وہ اس لیے چلا گیا، ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تھوڑی اس لیے بڑھ گئی ہے کہ یہ جو چائنا اور انڈیا کو کرونا نے ہٹ کیا بالکل آئی، مگر مجھے یہ بتائیں انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، آئی ٹی میں، مینوفیکچرنگ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم نے کس شعبے میں ترقی کی ہے؟ ہم نے کہا کہ جی پہلے 10 سال میں یہ اسمبل پوائنٹ لگیں گے گاڑیوں کے، اور پھر ہم اپنی آج بنگلہ دیش، ملیشیا، سری لنکا، انڈیا اپنی گاڑیاں مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں، ان کے اپنے موبائل کمپنیاں آ رہی ہیں اپنی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں آج تک سوائے اسمبل پوائنٹ ہم تو اپنا کوٹا سسٹم نہیں ختم کر سکے، اور کیا کریں؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے لاہور کا ٹکٹ لیا اور اسلام آباد کی گاڑی میں بیٹھ گئے تو لاہور نہیں پہنچ سکیں۔ یہ بھی عمرین صاحب سے بھی پوچھتے ہیں عمران کہ صاحب یہ ٹکٹ کہاں کی لی ہے؟ عمران صاحب پچھلے 3 سال کی، آپ نے کہا میں ایک آخر میں 1 منٹ میں اپنے، انہوں نے سوائے 3 سال میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ، اس کے علاوہ تو اور اوے اور میں، جو وہ سمجھتے ہیں میں آج بھی کنٹینر میں کھڑا ہوں۔ اب وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، وہ پوری پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، وہ صرف پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر نہیں ہیں یا اداروں کے پرائم منسٹر نہیں ہیں، ان کو اس وقت پورے پاکستان کے پرائم منسٹر کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس ملک میں صنعت کاری، مینوفیکچرنگ اور اس کے اوپر ترقی دے۔ رائٹ، میں پھر یہ گلمرین صاحب سے بھی بولے، ڈاکٹر شاہد امام صاحب، یہ جو آپ پاکستان کی پالیسی ہے، فارن پالیسی، آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، تو یہ بتائیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کے آج تک جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اس افغان اور یو ایس کنفلکٹ میں جو بھی رول رہا، آر یو سیٹسفائڈ؟ جی میں بالکل سیٹسفائڈ ہوں، اور اس میں جو ایک نیو انٹرنٹ آئے ہیں موعید یوسف صاحب، وہ بہت ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی بہت بہتر کر رہے ہیں۔ باقی میں منظر عالم صاحب، میں چونکہ فیڈرل بورڈ ریونیو کا امپلائی رہا ہوں اور 25 ایئرس میں نے جاب کی ہے، تو میں ان کی باتوں سے ایگری نہیں کرتا۔ اوکے، رائٹ، جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے انڈسٹریلائزیشن کا، وہ 3 سال پہ آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے۔ سر جو بیڑا گر 30 سال پہلے ہوا یا 25 سال پہلے ہوا، یا جیسے وہ ڈیلیشن پروگرام کی یہ بات کر رہے تھے جو سوزوکی موٹرز لگی تھی، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک کوٹا تھا اور اس میں پھر وہ آپ کو یہ انڈیجنس پروڈکشن شروع کر دینی تھی۔ چونکہ میں اے سی رہا ہوں، ڈی سی رہا ہوں، ایڈیشنل رہا ہوں، سیلز ٹیکس میں ہمارے پاس تھا، ایکسائز ہمارے پاس تھی، 94 سے یہ جب سفر شروع ہوا تو 2018 میں ختم ہوا کے۔ تو دیکھیں، لو ہینگنگ فروٹ جو ہے وہ ہمارے لیے، آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اس کنٹری میں رہ کے کہ آپ اس کو انڈسٹریل بیس نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بجلی مہنگی ہے۔ بجلی کس طرح پانی کی سے بنے گی؟ تو پانی ہے نہیں ہمارے پاس اتنا زیادہ، ایگریکلچر نیڈز ہماری پوری نہیں ہو سکتی۔ ہم ٹیکسٹائل کے سب سے بڑے ایکسپورٹر ہیں، ہمارے پاس اس کا را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے۔ کاٹن ختم ہو گئی، شوگر کین نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، کہ شوگر جو ہے وہ کوئک مطلب پروڈکٹ ہے۔ تو کنسرٹڈ ایفرٹس، اگر عمران خان صاحب کو، ظاہر میں عمران خان صاحب کا ووٹر نہیں ہوں، نہ میں ان کے پارٹی کو بلانگ کرتا ہوں، مگر ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے۔ ابھی جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جو ٹیم ہے، جو ابھی ان کے جو چیئرمین آئے ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، ان کے ریسرچ پیپر جو ہے وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہی از اے پی ایچ ڈی ان ٹیکسیشن، ہی از اے ینگ مین، ہی از ڈیڈ آنیسٹ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ابھی جو پچھلے 1.5 سال میں جو معیشت اپنی پراپر ٹریک پر آئی ہے، بیسیکلی عمران خان صاحب کو جو سیٹ بیک ہوا وہ اسد عمر صاحب کی وجہ سے ہوا۔ ہی از ناٹ این اکنامسٹ، ہی از ناٹ اے فائنینس مینیجر، اور امپریشن ان کا یہ دیا گیا، انہوں نے یہ دیا کہ ایز اف وہ اکنامسٹ ہیں اور وہ فائنینس کو، وہ ایچ آر کے آدمی ہیں اور آئی بی اے سے ایم بی اے کیا یا بی بی اے کیا۔ تو عمران خان صاحب جو ہے اپنی سادگی میں جو ہے نا وہ رہ گئے، جو ویسی پاکستان کی جو اکنامی تھی جو وہ فلوٹ کر رہی تھی، وہ اس کو لے گا نیچے ڈبو دیا، تو اس کو نکلنے میں لگا ٹائم۔ ابھی جو آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں، جو آپ کے فگرز ہیں، امپورٹ کے، بجٹ ڈیفیسٹ کے، آپ کے اسٹاک ایکسچینج کے، فورن ریمیٹنس کے، آپ کے ریزروز کے، وہ سب اپ ہیں، پازیٹیو اس میں ہے۔ اور
آپ کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک جو ہے اس میں وہ 7-8 اس کے جو وہ ہے اس میں انرجی ہے, اس میں جو ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے, اس میں گوادر ایک پورے شہر کو آباد کرنے کا پروجیکٹ ہے, اور اس میں انرجی کے پروجیکٹس ہیں, تو اس میں کنٹینیوٹی ہے, بہت سارے پروجیکٹس چل چکے ہیں, بہت سارے کک آف ہونے والے ہیں, تو ہمیں امید اچھی رکھنی چاہیے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 3 سال کی جو پرفارمنس ہے یو آر فلی آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ, اور یہ ٹریک پر آ چکا ہے. رن صاحب کے پاس جاتے ہیں. سر اب آپ کے پاس جو اس وقت الزام یہ ہے مبصرین کا کہ جو خان صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس 200 ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ ان کے پاس ہیں, لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آئے تو وہ ان کو یوٹیلائز نہیں کر پائے اور وہ قابض ہو گئے پرانے والے لوگ, وہ انہوں نے ان ٹیکنوکریٹس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو ڈو یو ایگری؟ منظر صاحب نے کہا کہ ٹکٹ کہاں سے لی اور کون سے ڈبے میں بیٹھے ہیں, تو منظر صاحب میرے دوست ہیں, اس کو جواب دوں جی کہ ہم نے عوام سے ٹکٹ لی اور عوام کے ڈبے میں بیٹھے ہیں. عوام نے اس ڈبے میں ہمیں بٹھایا, انہوں نے ہمیں ٹکٹ دیا, ہمیں ٹکٹ جو ہے نا اس طرح نہیں ملا. ٹھیک. جہاں تک آپ کی ٹیم ہے, دیکھیں یہ کرکٹ ٹیم ہے, اس وقت آپ کی ٹیم گئی ہے انگلینڈ میں کھیل رہی ہے, ویسٹ انڈیز میں کھیل رہی ہے, ادھر سے تو ہم نے چن کے بھیجے تھے نا. اگر وہ پرفارم ہوا نہیں کر رہے ہیں تو کیا اس میں ہم پاکستان کو یا کسی کو بلیم کریں؟ میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں فلی ان سے ایگری کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایک سیکٹر کو, منظر صاحب کے اپنی سیکٹر انڈسٹریز میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایگریکلچر میں ہوا ہے, آئی ٹی میں ہوا ہے, ایکسپورٹ بڑھا ہے, لیکن اس کرونا کو بھی ہمیں تھوڑا سائیڈ میں رکھنا چاہیے. جب عمران خان کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کیا پچھلے 2 سال کون سے حالات میں گزرے, کس طرح ہماری فارن پالیسی کا زیادہ ڈیپینڈ رہا کہ ہمیں کہنا ہیلپ کر رہا ہے, کون کر رہا ہے, آئی ایم ایف کے پاس یہ وہ, اور ہر حکومت اس سے پہلے جو آئی ہے سولین حکومت, کوئی 12 مہینے رہی, کوئی 18 مہینے رہی, اس پہ بھی افسوس ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے ہم عوام سے اور اچھے جو بھی لوگ ہیں ان سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں 2-5 سال کے بعد جو بھی آپ کے پاس سوال ہے, آج پھٹی 6,500 پہ بک رہی ہے, لاسٹ ایئر یہ پھٹی تھی 2,800 میں. میں عوام کی طرف سے ایک سوال رکھ لیتا ہوں. عوام پوچھ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو عوام نے ہمیں آ کے بٹھایا, تو عوام نے معید یوسف کو بٹھایا جو فارن آفس کو چلا ہے, عوام نے شوکت ترین کو بٹھایا ہے جو فائنانس منسٹری چلا رہا ہے, عوام نے شہزاد اکبر کو بٹھایا ہے جو آپ کا پورا نیب اکاؤنٹیبلٹی سسٹم دیکھ رہا ہے, عوام نے شہباز گل کو چلایا جو آپ کی پوری میڈیا دیکھ رہی ہے. یہ 4 پاورفل ترین منسٹریاں جو ہیں یہ 4 آدمی دیکھ رہے ہیں, ان کو عوام نے نہیں بٹھایا. دیکھیں جی, آپ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے اور سیٹ اپ میں بھی ہے, پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے بغیر بھی ایڈوائزر رکھ سکتا ہے, لیکن عوام کی بات نہیں. وہی دیکھیں ایڈوائزر عوام تو اسمبلی میں ہے نا. ایک بار آپ کو بتاؤں کہ جو بیرسٹر فروغ نسیم ہے نا, ان کا کیس جا رہا ہے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. اچھا گریٹ. انہوں نے پر ایئر کے حساب سے 1 لاکھ ریفرنسز جو ہیں وہ ڈسپوز آف کیے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اسی کیبنٹ کے منسٹر ہیں, اور وہ پہلی دفعہ منسٹر بنے ہیں, وہ کسی اور گورنمنٹ کے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری 2-3 دفعہ وہ جا کے ایز اے لائر بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. تو ان سے اچھا پرفارمر کوئی نہیں ہے, وہ بھی تو وہی میں ایڈ کر رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو کہ یہ امریکہ میں بھی ایڈوائزرز ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. ہاں پارلیامنٹ سے پوری کیبنٹ لے گئی ہے. اچھا ان پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ جو ان کی علی زیدی میرا دوست ہے, بھائی ہے, آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا یا کسی اور پہ, لیکن یہ کہ ایڈوائزر کیوں لیا اس کو کس لیے, یہ آپ کو رائٹ ہے پرائم منسٹر کو. سندھ کے چیف منسٹر نے کتنے رکھے ہوئے جی بالکل ٹھیک, ان کے تو مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے. اچھا نان الیکٹڈ آدمی ہے. ابھی آپ ہمیں اس قوم کو دیکھیں 40 سال افغانی لڑے ہیں سر, حوصلہ نہیں ہارا. یہ قوم تو ابھی لڑی کہاں ہے, یہ قوم تو ابھی وہ 65 کے بعد تو ہم آرام میں ہیں. کیا ہم اپنے ملک کے عوام کی بھلائی کے لیے یا اکانومی کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ہم نہیں لڑ سکتے؟ تو اس لیے ہمیں جنگ کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, ایجوکیشن کی ضرورت ہے. ایجوکیشن کو بہتر بنائیں, صحت کو بہتر بنائیں. اور خان صاحب کو آپ دیکھیں, آپ نے کہا جشن منایا, جشن بہتر منایا, بنانا چاہیے. بھائی ہم نے یہ کام کیا, آپ اس پہ نکتہ چینی کریں. یہ پی ڈی ایم والے کیا کریں گے آج آپ کو پتہ ہے کہ جو جلسے میں کل گئے ہیں, جلسے میں جانے سے پہلے 3 دفعہ لڑے ہیں آپس میں,
اور اسی کمرے میں میں نے آپ کو کہا تھا جب بلاول صاحب بھی پی ڈی ایم میں تھے تو میں نے اسی کمرے میں کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم میں 15 وزیر اعظم کے امیدوار ہیں, یہ نہیں چلے گا. ٹھیپو بھائی ایک چیز میں تھوڑا سا میں آپ کے پاس شاہ بھائی نے بات کی, فگر کی بات کی. ہاں میں پاکستان میں پچھلے 15 سال سے لکھ رہا ہوں. ایک جھوٹ ہوتا ہے, ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے, اور تیسرے ہمارے سرکاری اعداد و شمار. آپ ایک جھوٹ ہوتا ہے, ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے, اور تیسرا سرکاری اعداد و شمار. پچھلے آپ یہ ایف بی آر اور یہ بیوروکریٹ جتنے بھی ہیں ان کے اعداد و شمار دیکھیں تو یہ آسمان تک ہماری اکنامی کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس دور میں 3 سال میں 7 ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل ہوئے ہیں. اور شبر زیدی نے ایک بڑا سچ بولا جو میں پچھلے 10 سال سے کالموں میں لکھ رہا تھا. انہوں نے بڑا ایک نجی ٹی وی کے اوپر میں ان کی خود سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی ہمارا بجٹ تو بنایا, امریکہ کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہاں سے آتا ہے, اس کمیٹی کا میں بھی رکن ہوں, مجھے بڑا فخر ہے میں اس کمیٹی کا رکن ہوں. یہاں کچھ نہیں ہوتا. جس ملک کا ایک چھوٹا سا جو اہم بجٹ جو پورا اس نظام کو کرتا ہے, ہم الفاظی میں, تقریروں میں, فگر میں, اپنی معلومات میں جتنا ہی استعمال کر رہے ہیں اس سے حقائق کبھی نہیں چھپتے. اگر یہ سب جو صاف بجٹ آئی ایم ایف بناتا ہے, ہاں آئی ایم ایف بنا کے ہمارے پاس, یہ شبر زیدی نے خود ٹی وی کے اوپر کہا ہے کہ یہ 7واں جو آئے ہیں انشاءاللہ, اور جس کو بھی لے آئے ہیں وہ سب سے بہتر ہوتا ہے, وہ سب سے اچھا ہوتا ہے. اور ہمارے اسی خوش آمدی اور ڈپلومیٹک زبان نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. خدا کے لیے اب پاکستان کے لیے سوچیں, افراد کے لیے نہ سوچیں. میں آج یہاں بیٹھ کے سابقہ حکومتوں کے بھی کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے اس ملک کو تباہ کیا ہے. میں اسحاق ڈار کو اسحاق ڈالر کہتا تھا, مگر ہمارے جو ایک انجمن, جیسے میں کہتا ہوں ہمارے تاجروں میں ایک انجمن ستائش بامی ہے, اسی طرح ہمارے بیوروکریٹوں میں بھی ایک انجمن ستائش جن کا کام ہر حکومت کو اب کرنا ہے. اب یہ اگلی حکومت آئے گی وہ اس کے اعداد و شمار بھی بڑے زیادہ ہو رہے ہوں. تو ہمیں اب خدا کے لیے ان منافقتوں سے نکل کے اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے, اس ملک کے لیے کہ, اور اگر اس ملک میں کسی ملک کی ترقی آپ دیکھیں, اگر انڈسٹری جیسے کہہ رہے ہیں جی انڈسٹری کی کوئی ضرورت, جس ملک میں انڈسٹری نہیں وہاں روزگار کس نے, حکومت نے آ کے دینا ہے. وہ پھر یہی ہوگا 400 کے ادارے میں 6000 آدمی بھر دیں گے اور پھر اگلی حکومت آ کے نکال. مسئلہ یہ ہے ہم عمران خان کے مخالف نہیں ہیں, میں عمران خان کا فالوور, میرے گھر میں عمران خان کے پاس ہے, مگر اس ملک کو جب تک آپ انڈسٹریلائز نہیں کریں گے, آپ کا روزگار کے مواقع نہیں ملیں گے, آپ کی عام آدمی کا معیار زندگی نہیں بڑھے گا. آج 50,000 پہ اسٹاک ایکسچینج کی انہوں نے مثال دی, مجھے بتائیں اس عام آدمی کا معیار زندگی کتنا, اس کے گھر میں تو چولہا بند ہو گیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں ایک منٹ منظر صاحب کو جواب دوں کہ کیا آج 2 سال 2.5 سال پہلے ایک مزدور 400 میں ملتا تھا, آج 400 میں مزدور مل رہا ہے, آج 800,000 میں بھی نہیں مل رہا ہے. لیکن اسٹینڈرڈ آف لیونگ عام آدمی کا ایگریکلچر میں ہو, فیکٹری میں ہو, بزنس میں, اب جس کلاس سے منظر صاحب تعلق رکھتے ہیں, میں صاحب سے پوچھتا ہوں ٹیکس کلیکشن میں کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ابھی تک منظر صاحب جو بھی بولے ہیں یہ نہیں بولا, جن کے اشفاق کا جن کا نام لیا وہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال رکھ لیتا ہوں. اچھا ایسا ہے کہ ایک چھوٹا سا سوال منظر صاحب سے میں پوچھا کہ جب یہ آپ بیٹھتے ہیں نا ایشوز پہ, اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا بزنس مین اور ملک کا بزنس مین ٹیکس کیا دے, ایسے ہی سر آپ جو ساری زندگی ٹیکس چوری کرنے کے طریقے سکھا رہا ہو اس کو ایف بی آر کا چیئرمین بنا. میں نے پہلے کیا کہا ہے, ہمارے یہاں انجمن ستائش باہمی تاجروں صنعت کاروں میں بھی ہے. میں پہلے میرے آپ آرٹیکل دیکھ لیں نواز شریف دور میں, سر یہ ان کا کہ میں نے کالموں میں لکھا ہے کہ اس ملک میں دستاویزی معیشت کو آنا چاہیے اور جو انکم کرتا ہے اس کو انکم ٹیکس دینا چاہیے, اس کو ٹیکس دینا چاہیے. جو اس ملک میں انکم کرتا ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. یہ میرے کالموں میں, میری بجٹ تجاویز میں یہ موجود ہے. ایگری. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ ہے کہ آپ ان باتوں سے ایگری کرتے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم الزام لگا رہے ہوتے تھے اسحاق, جیسے سر نے کہا کہ اسحاق ڈار کو میں ڈالر کہہ رہا تھا,
کہ وہ اس نے فیبریکیٹڈ طریقے سے کچھ بھی کر کے ڈالر کو فریز کیا ہوا تھا. اب جو گورنمنٹ ابھی جو پی ٹی آئی کی ہے اس میں ڈالر فلیکچویٹ کر رہا ہے, دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کیا یہ ڈالر کی فلیکچویشن میٹر کرتی ہے مہنگائی پہ, یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں کرتی ہے بالکل. آپ کی جو ہے وہ امپورٹس مہنگی ہو جاتی ہیں, مگر یہ کمپلسیٹ ہوتی ہے پھر ایکسپورٹس میں. آپ کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹوٹل لاس ہے, وہ گین لاس ہو کے بیلنس ہو جاتا ہے. مگر یہ آج میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ باہر سے بن کر آتا ہے, کیونکہ ہم تو اس ایکسرسائز میں خود انوالو رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں سے بنا بنایا تھدا آ گیا اور لے گئے ہوں. آخری 15 دن یا آخری مئی کے مہینے میں تو تالے لگ جاتے ہیں. نو وزٹرز آر الاؤڈ ان فیڈرل بورڈ آف ریونیو. سر نے کہا ہے تو پتہ نہیں, مجھے نہیں نظر آیا. یہ شبر زیدی نے ٹی وی پہ کہا. شبر زیدی صاحب جو ہے وہ کریڈیبل بات نہیں ہے ان کی, کیونکہ ہی از اے فیلڈ چیئرمین. ہی از اے فیلڈ چیئرمین. وہ تو 6 چیئرمین فیل ہوئے ہیں. تو وہ جو ہے نہیں, آپ میرٹ پہ لگائیں گے نا. سب سے اچھی بات یہ ہے جو پرنسپل آف سینیورٹی ہے ان دا اپوائنٹمنٹ آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو چیئرمین, اس دفعہ جو انہوں نے اس کو انڈو کیا ہے. اگر کوئی سینئر ہے اور ہی از اے ڈیڈ وڈ تو ہی شوڈ ناٹ بی پوسٹڈ ایز دا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ. اگر جونیئر ہے اور سیم گریڈ میں اور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے دین ہی شوڈ بی گیون دا چانس کہ اس کو اپلفٹ کرے. تو ہمیں امید یہ ہے کہ چونکہ, اور اچھی بات یہ ہے کہ ہوم گرون ہے یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ہی امپلائی ہے, انکم ٹیکس کا امپلائی ہے. نہ کہ جو سر نے کہا بات انہوں نے منظر صاحب نے, میں اس سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اگر کوئی سی ایس ایس کر آ گیا اور وہ ایم اے انگلش ہے یا ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے اور وہ فائنانس میں یا چیئرمین ایف بی آر بن جائے گا تو پھر یہی حالات ہوں گے. ایک ادارہ ہے نا جس میں کنٹینیوٹی ہے سول سروس میں, وہ جس کو ہم ڈی ایم جی کہیں یا پی ایس کہیں, وہ تو کنٹینیوس چل رہا ہے نا ان کا پروسیس. تو اگر وہ اتنے کمپیٹنٹ ہوتے تو دودھ کی نہریں بہنی چاہیے تھیں اس ملک میں. لیکن پولیٹیشینز کم اینڈ دے گو, بٹ دے آر ہیئر فار دا لاسٹ 72 ایئرس. بیوروکریسی تو ہے نا. وہ تو میں نے سر سے بھی پوچھا کہ ایف بی آر میں اگر آپ ایف بی آر کے چیئرمین کو ایف بی آر کے ہی امپلائی کو لگائیں گے نا, انکم ٹیکس کے یا کسٹمز کے, تو وہ زیادہ پرفارم کرتے ہیں. نثار محمد آئے تھے, بہت اچھا پرفارم کیا, کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ ہوتا ہے. اچھا ارشاد صاحب آئے, بہت اچھا پرفارم کیا انہوں نے. اور یہ ابھی یہ جو جاوید غنی صاحب جو ابھی ریٹائر ہوئے, جو ان کا نام نہیں لیتے, جو کہ بہت زیادہ مائلڈ اور بہت لو پروفائل آفیسر تھے, گریڈ 22 کے آفیسر تھے. آپ کی جو اکنامک ریوائول ہوئی ہے وہ ساری ان کے دور میں ہوئی ہے. کسٹمز کے جو ممبر کسٹمز ہیں, سید طارق ہدا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آفیسر ہے, اشفاق بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. اگر آپ ان کے اوپر 4 سال جونیئر آدمی لگا دیں گے اور وہ کسی اور سروس کا ہوگا, تو وہ آیا ہے ریلیجیس افیئر سے اور آپ نے لگا دیا اس کو, تو پھر یہی ہونا ہے, اسی طرح کے کرے گا. تو شروع میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگ آئے ساتھ, وہ اسی طرح کے تھے. مگر اب پچھلے 2-2.5 سال سے جو آپ کا رخ بالکل صحیح ہو گیا معیشت کا, تو وہ ایف بی آر کے اپنے لوگوں نے کیا ہے نا, باہر سے تو کوئی نہیں آیا. بالکل رائٹ. سر میں ابھی عوام کو بول دیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور سمجھ لیں کہ یہاں پہ دودھ کے اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور خان صاحب, لیکن ان کو ایک پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جب ہم سبزی لینے جاتے ہیں, ہم دہی لینے جاتے ہیں, ہم انڈے لینے جاتے ہیں, تو وہ مہنگے ہوتے ہیں, وہ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا. ڈو یو ایگری؟ نہیں, میں ایگری کرتا ہوں. آپ کے پچھلے پروگرام میں ایگری کیا تھا, لیکن اس کے ریزنز بھی تو ڈھونڈنے میں چاہیے. اگر ایک چینل تھا کسی زمانے میں, آج 80 چینل ہیں, تو ضرور سب کا اپنا اپنا بزنس شیئر ہے نا. اس کا مطلب نہیں کہ اور چینلز بند ہو جائیں. تو مہنگائی ہوئی ہے, لیکن مہنگائی کے ساتھ عام آدمی کی کیا انکم بڑھی ہے نہیں بڑھی ہے, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں. عام آدمی کی کیا انکم عام بڑھی ہے آدمی کی, اچھا ایک طرف آپ کہتے ہو کہ جی 70% ہمارے لوگ ایگریکلچرسٹ ہیں, پر کیپٹا انکم پاکستان کی بڑی ہے, ایگریکلچر سے ہیں. اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, ہماری رپورٹ نہیں ہے. آج کی جو ریٹس ہیں جو ایگریکلچر را مٹیریل کے سیل ہو رہی ہے, اس سے میرے سے بیٹھ کر بحث کریں. باقی رہی کہ اگر ہم آلو آج بھی سستا ہے, پیاز آج بھی سستا ہے, مڈل مین گڑبڑ کرتا ہے, لیکن سیلری والا سیلری کلاس ہے. دیکھیں میں آپ سے انٹرویو لے رہا ہوں کہ مہنگائی ہے, تو آپ بولنے سے پہلے اینکرز کو بتاتے ہیں اچھا پھر تو بڑا ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا. سر میرے دونوں دوست اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, میں دونوں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ جس بہتری کے لیے خان صاحب کام کر رہے ہیں, کیا خان صاحب اتنے ڈفر ہیں کہ اس کو مہنگائی کا پتہ نہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا کیبنٹ میں کراچی کا چیف پرائس کنٹرولر رہا ہوں 3.5 سال. جب مصطفیٰ کمال یہاں کے وہ تھے میئر, تو آئی واز دا چیف پرائس ایڈیو انٹرپرائز, جس کا ایک پورٹ فولیو تھا چیف پرائس کنٹرولر کا. اور چونکہ مجھے اسینشیل کموڈیٹیز کی ہم ہر ڈپٹی کمشنر کا کام تھا وہ ختم ہو چکا تھا, تو میرے پاس یہ کام تھا.
تو اور دودھ کی پرائس آپ کو یاد ہوگا 2008-9 میں پہلی دفعہ بڑھی اور جب ان کو ٹائٹ ہم نے کیا تو ود ان آورز انہوں نے کم کر دی تھی. تو جو پوری چین ہم نے دیکھی نا تو اس میں نہ گروور کا قصور ہے نہ ریٹیلر کا قصور ہے, بیچ میں جو مڈل مین ہوتا ہے نا وہ ساری گڑبڑ کرتا. تو ہم نے مڈل مین کو جب کریک ڈاؤن کیا نا تو وہ چیزیں سیدھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, یہ آپ کہنا یہ جو اس کے جو ریٹ آف لا ہے جو مینجمنٹ ہے وہ پور ہے, وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں پور ہے. رائٹ. اچھا سر دیکھیں, آپ کے رائٹ آپ کے لیفٹ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے سمجھدار بیروکریٹ, وہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے دودھ کی, آپ کیوں نہیں سیٹسفائیڈ؟ پر کیپٹا جب پر کیپٹا بڑھ گیا ہے تو مہنگائی تو بڑھے گی نا. میری رینج صاحب سے ایک درخواست ہے. جی سر. عمران خان صاحب نے ایک اپنا کمیشن بنایا تھا, انکوائری کمیشن, آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر. جی سر. انہوں نے بنایا تھا اور ملک کے سب سے ایماندار آدمی کو بنایا تھا. ٹھیک. اس نے ایک رپورٹ حکومت کو پیش کی تھی سر, اس میں اس نے 4 آدمیوں کا نام لیا تھا. ٹھیک. بزدار صاحب کا, رزاق داؤد صاحب کا, خسرو بختیار صاحب کا اور اسد عمر صاحب کا. سر ان 4 آدمیوں کا, اور شوکت ترین کا تو جہانگیر ترین کا, اسد عمر کا بھی نام ہے آپ, اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اس انکوائری کمیشن کے چیئرمین کو اٹھا کے کھڈے لائن. صرف جو انہوں نے اپنی جے آئی ٹی بنائی تھی, اس کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس میں جو ان 4-5 آدمیوں کو صرف دائیں سے بائیں کر دیا اور بائیں سے دائیں کر دیا, ان کے جو اپوزیشن کا تو کوئی ہوتا بھی ہے تو یہ کر دیں تو آپ کا چینی, آٹا اور یہ سارا جو مافیا ہے آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. صرف اس کمیشن کی رپورٹ کو یا سپریم کورٹ میں لے جائیں یا کسی کو طریقے سے اپنا, جو یہ نواز شریف یا آصف زرداری نے نہیں بنایا تھا, یہ عمران صاحب جیسے امین اور صادق نے بنایا تھا اور اس کے اوپر عمل کر. بالکل. اور میں ان کو ہیرو مانوں گا اور میں ان کے ہاتھ میں بیعت کروں گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. گل محمد رند صاحب آپ کا بہت شکریہ, شیخ منظر عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر شہاب امام صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا پروٹیکٹو باتیں ہوئی, دونوں طرف سے آرگومنٹس آئے کہ کیا ریزن ہے مہنگائی کا. یو آر دا بیسٹ جج, آپ یہ خود سوچیں کہ واقعی مہنگائی ہوئی ہے یا پر کیپٹا بڑھ گیا ہے. خدا حافظ. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں.